وہ میزان کیا ہے نا؟ ذرا اس کی بھی وسعت دیکھ لیجیے. میزان تولنے والا میزان ہوتا ہے نا. تو ہم نے جتنے میزان دیکھے ہیں نا، اب اس میزان کو دیکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ خواہش کی کہ مولا تو وہ جو میزان حشر میں لگائے کیسا ہوگا تیرا میزان. اب نبی نے خواہش کیا، اللہ نے اپنے نبی کی خواہش قبول کیا، اس میزان کو ظاہر کیا. صرف تھوڑا سا نظر خالی کو چکا دیا. جب میزان ظاہر ہوا تو داؤد نے دیکھا تھا اس کا ایک سرا مشرق سے لگا ہوا ہے اور ایک سرا مغرب سے لگا ہوا ہے. اتنا بڑا ہوگا. ایک سرا اس کا مشرق سے جڑا ہوا، ایک سرا مغرب سے لگا ہوا. حضرت داؤد نے جب اتنے بڑے ہوشی داری ہو، جب ہوش میں آئے تو رب سے پوچھا مولا یہ میزان تو اسے بھرے گا کون؟ جب یہ میزان اتنا بڑا ہے مولا تو اسے بھرے گا کون؟ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد سے فرمایا اے میرے نبی جس سے میں راضی ہو جاؤں گا نا، ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر اس کا عمل ہوگا تو اسی سے بھر دوں گا. بیٹھ جاؤ بابا، پیچھے بیٹھ جاؤ. جس سے میں راضی ہوں گا تو ایک کھجور کے دانے سے بھی اس میزان کو بھر دوں گا. اب آپ تصور کیجیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی. تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے. محبوب تو جب بھی ہوگا نا جب رب راضی ہوگا. اور ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے کچھ عمل ہیں تو اللہ اس سے راضی ہوگا کہ اس میدان کو بھر دے. کتنی اہم چیز ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس موقع پر حضرات امام بخاری کا یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے. امام دنیا امام بخاری جو آپ نے بخاری شریف کو جمع کیا تمام حدیثوں کو، جامع محمد بن اسماعیل اس کتاب کا نام ہے. تو کیا آپ نے کوئی بخاری شریف دیتے ہیں تو اس میں یہ کتابیں جمع کی. اب یہ خیال بات ہوئی کہ حضرت امام دنیا امام بخاری کو ایسا کرنے کا خیال کیسے آیا؟ چونکہ عمل تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے خیال آتا ہے. کوئی چیز عمل میں کم آتی ہے جب اس کی سوچ رہ جاتی ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے تب وہ عمل کرے گا. تو یہی سوال امام دنیا امام بخاری کی بارگاہ میں کہ حضور آپ نے اتنی محنت کی یا حدیث جمع کی تو ایسا کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ تو امام دنیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. خواب میں دیکھنے کا شرف میں حاصل ہوا، اپنی زیارت کی اور خود کو اس حال میں دیکھا کہ آقا تشریف فرما ہے اور میں آقا کو پنکھے جھل رہا ہوں. پنکھے جھل رہا ہوں. جب بیدار ہوئے تو آپ نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر جاننا چاہیے کہ میں نے آقا کو آج زیارت کی اور خود کو اس حال میں دیکھا کہ میں آقا کو پنکھے چل رہا ہوں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بتانے والوں نے اس زمانے میں جو سالے لوگ تھے انہوں نے بتایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم آقا سے جھوٹ کو الگ کرو. جو لوگ جھوٹ باندھیں گے آقا کی طرف، جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ جو آقا نے نہیں کہا وہ آقا کی طرف سے پیش کریں گے. جو لوگ جھوٹ باندھیں گے تم اس کو الگ کرو گے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے جناب یہ خیال صرف خیال ہی کر دیا. ان کی جسم، ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ ذوق، ان کا یہ لگن صرف لگن ہی کر نہیں رہا، وہ عشق بن گیا. کیا بن گیا؟
وہ عشق بن گیا اور عشق نے جنون پیدا کر دیا اور جنون ایسا پیدا ہوا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں امام الدنیا امام بخاری کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں. 70,000 حدیثیں. آپ تصور کیجئے اور عمر کیا ہے؟ کہنا بڑا آسان رہا, آپ کا سننا بھی بڑا آسان ہوا. لیکن اللہ تصور کیجئے 10 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ 10 سال کی عمر سے ہم بھی گزرے ہیں, آپ بھی گزرے ہیں, بچے گزر رہے ہیں. اور اپنا ماضی یاد کیجئے. 10 سال میں ذہن میں کیا یکسوئی رہتی ہے؟ کیا ذہن کسی ایک حالت پہ رہتا ہے؟ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. کسی چیز کو محفوظ کر لینا اور اسے یاد رکھنا, یہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بھیتر دل ہوتی ہے. لیکن یہ کمال امام الدنیا امام بخاری سے ہوا اس بنیاد پر ہوا کہ امام بخاری کو عشق تھا. یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا بلکہ ان کے عشق کا کمال تھا جو انہیں یہاں رکھ لے گیا. 10 سال کی عمر میں سرکار سے جو عشق تھا اس عشق نے ان کے ذہن و قلب پر 10,000 حدیثوں کو 70,000 حدیثوں کو محفوظ کرا. اور یہی عشق کا کمال تھا میرے پیارے, یہی عشق کا کمال تھا کہ جب امام دنیا حضرت امام بخاری جب دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کا وصال ہوا اور آپ کی تقسیم کی, جب آپ کی خدمت پر مٹی ڈالی گئی اس زمانے چینل میں دکھائے گا پھر اپنے گھر لے کر جاتے تھے, مشک کی خوشبو آتی تھی. قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر جو اوپر مٹی ہوتی ہے اسے قبر نہیں کہتے. قبر کو جو گڈھا کھودا جاتا ہے اسے قبر نہیں کہتے. اس میں حضرت امام بخاری کو رکھا گیا, پھر اس پر تختے بھی لگائے گئے ہوں گے, پرچے بھی لگائے گئے ہوں گے, پھر اس کے اوپر گھنوں مٹی ڈالی ہو گئی.